بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، آرمی پبلک اسکول و کالج پی ایم اے کاکول ایبٹ آباد کے اس تدریسی نیٹ ورک پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ویڈیو شروع ہونے سے پہلے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ ہماری آنے والی ہر ویڈیو سے بر وقت آگاہ ہو سکیں۔ ساتویں ہفتے میں جماعت سوم میں ہمارا آج کا اردو میں عنوان ہے اچھی عادتیں۔ مقاصد تدریس بچوں یہ ہیں کہ درست تلفظ اور روانی کے ساتھ آپ اردو پڑھ سکیں، اچھی اور بری عادات سے آگاہ ہو سکیں، باہمی تبادلہ خیال کے بعد سوالات کے جوابات اپنے الفاظ میں لکھ سکیں، الفاظ کے بامعنی جملے بنا سکیں اور آپ کی املا بہت اچھی ہونی چاہیے۔ اچھی عادتیں کیا ہوتی ہیں بچوں؟ اچھی عادتیں یہ ہوتی ہیں کہ آپ اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں، آپ کے ناخن تراشے ہوئے ہوں، آپ کے ہاتھ دھلے ہوئے ہوں، روزانہ نہائیں، اپنے دانتوں کی صفائی کا خیال رکھیں، برش کریں، اپنے بالوں کی صفائی کا خیال رکھیں، اپنے گھر، اپنے ماحول، اپنے شہر اور اپنے ملک کو صاف رکھیں تاکہ ہمارا ملک صاف ستھرا اور خوشحال دکھائی دے۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے بچوں، اچھی عادتیں، یہ ایک مکالمہ ہے جو جماعت میں استاد اور بچوں کے مابین ہوا ہے، اور اس میں جو اچھی عادتیں سامنے آئی ہیں وہ یہ ہیں: سلام کرنا یعنی کہ السلام علیکم کہنا بہت بڑی نیکی ہے، اس سے آپ کو 10 نیکیاں ملتی ہیں اور اس کا مطلب ہے کہ تم پر سلامتی ہو۔ سچ بولنا سب سے اچھی عادت ہے اور بہت سی برائیوں سے سچ ہمیں بچا لیتا ہے۔ وقت کی پابندی کرنے سے ہمارے سب کام وقت مقررہ پر ہو جاتے ہیں، اس لیے ہمیں وقت کی بہت پابندی کرنی چاہیے۔ بڑوں کا ادب کرنا، چھوٹوں پر شفقت کرنا، بڑوں کا ہمیشہ احترام کرنا چاہیے، وہ ہمیں جو سمجھاتے ہیں وہ ہماری بھلائی کے لیے ہوتا ہے، اور چھوٹوں سے بھی پیار اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ صفائی کا خاص خیال رکھنا چاہیے اور ہر کام اپنے وقت مقررہ پر کرنا چاہیے۔ بری عادات: جھوٹ بولنا۔ جھوٹ تمام برائیوں کی جڑ ہے، اور ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے پھر بہت سے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے۔ لڑائی جھگڑا کرنے والے لوگوں کو بھی کوئی بھی پسند نہیں کرتا۔ دوسروں کو تنگ کرنا بھی بہت بری عادت ہے، اس سے لوگوں کو تکلیف پہنچتی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ دوسروں کو تنگ نہ کریں، شور نہ کریں۔ ہو سکتا ہے کہ آپ کے قریب کوئی مریض ہو، کسی کی نیند خراب ہو رہی ہو، اور اس لیے ہمیں دوسروں کو تکلیف نہیں دینی چاہیے اور ان کا خیال رکھنا چاہیے۔ گندگی بھی نہیں پھیلانی چاہیے، نہ گھر میں، نہ اسکول میں، نہ ہی اپنے ملک میں۔ بری عادتیں بچوں: چوری کرنا، لڑائی جھگڑا کرنا، شور کرنا، کسی کو تنگ کرنا، تکلیف دینا، یہ تمام ایسی عادات ہیں جو بری عادتیں ہیں اور ان سے ہمیں بچنا ہے۔ اس سبق کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ ہم اچھی عادات، اخلاق اور تہذیب اپنائیں تاکہ بہتر انسان بن سکیں۔ ہدایات: سبق کی انفرادی بلند خوانی کریں، اچھی طرح سے سبق کی پڑھائی کریں، اور پھر درست بناوٹ اور شوشوں کے ساتھ خوش خط لکھائی میں کام کریں۔ حاشیہ لگائیں، تاریخ لکھیں اور عنوان واضح لکھیں۔
مشقی سوالات ہیں بچوں. سب سے پہلے جو سوال نمبر 1 ہے وہ آپ نے زبانی کرنا ہے. اس کے 3 جز ہیں، الف ب اور ج. سب سے پہلا جز ہے کہ اس سبق میں دی گئی کون سی اچھی عادتیں آپ میں ہیں، تو آپ نے ڈھونڈنا ہے اور آپ نے اپنے امی ابو کے ساتھ باہمی تبادلہ خیال کرنا ہے کہ سبق کے مطابق جتنی بھی عادات دی گئی ہیں ان میں سے کون کون سی آپ میں بھی موجود ہیں. بے جز ہے کون سی عادتیں آپ اختیار کرنا پسند کریں گے، یعنی کہ کون سی ایسی عادت ہے، ضروری نہیں ہے کہ یہ سبق میں موجود ہوں، آپ ویسے بھی اپنی معلومات کے مطابق بتا سکتے ہیں کہ مجھے کون سی اچھی عادتیں لگتی ہیں جو میں چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں کہ میرے اندر بھی ہونی چاہیے. پڑھنے اور کھیلنے کا وقت مقرر کرنے سے کیا فائدہ ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بھی زبانی بتانا ہے کہ پڑھنے کے وقت پڑھنے سے اور کھیل کے وقت کھیلنے سے کیا ہوتا ہے. بچوں یہی ہوتا ہے نا کہ کام وقت مقررہ پر ہو جاتے ہیں. اگر ہم کھیلتے رہیں تو ہماری پڑھائی رہ جاتی ہے، اور اگر ہم تھوڑا سا کھیلیں کودیں گے نہیں اور ہر وقت کتابیں لے کے بیٹھے رہیں گے تو ہم اکتاہٹ کا شکار ہو جائیں گے. تو اس سے بچنے کے لیے ہر چیز کا ایک پراپر ٹائم ٹیبل بنا کے رکھیں کہ اس ٹائم پہ میں نے پڑھنا ہے، اس ٹائم پہ میں نے کھیلنا ہے، یہ نماز کا وقت ہے، یہ قرآن مجید پڑھنے کا وقت ہے، یہ سونے کا وقت ہے، یہ جاگنے کا وقت ہے. اپنے تمام کام کے لیے ایک ٹائم ٹیبل بنائیے اور اس پر عمل کیجیے، پھر آپ کے سارے کام ایک خاص وقت مقررہ پر ہو جائیں گے. سوال نمبر 2 ہے، یہ آپ نے لکھنا ہے. اپنی 3 اچھی عادتیں لکھیں. تو آپ نے کوئی سی بھی 3 اچھی عادتیں اپنی لکھنی ہے، مثلا سچ بولنا، نماز پڑھنا، قرآن مجید پڑھنا، وقت کی پابندی کا خیال رکھنا. آپ کتاب سے بھی لے سکتے ہیں اور آپ اپنی ذاتی مشاہدے کے مطابق بھی لکھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہے آپ اپنی کون سی 2 عادتیں تبدیل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ بھی آپ کے اپنے اختیار میں ہے کہ آپ لکھیں کہ آپ کون سی اپنی عادتیں جو ہیں وہ ان کو چھوڑنا چاہتی ہیں. وہ چھوڑی وہی عادتیں جاتی ہیں کہ جو بری ہوتی ہیں، مثلا جھوٹ بولنا، دیر سے سونا، صبح دیر سے اٹھنا، اور ٹی وی بہت زیادہ دیکھنا، بہت زیادہ کھیل کود میں حصہ لینا، یا گھر سے باہر رہنا. تو ان میں سے کون سی ایسی عادات ہیں جو آپ تبدیل کرنا چاہتے ہیں. سوال نمبر 3 ہے بچوں کہ آپ نے پہلے الفاظ کو سمجھنا ہے اور پھر ان کے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، بہت آسان ہے، اور یہ آپ نے جملے ایسے ہونے چاہیے جو بامعنی ہوں اور جن کے اچھے مطلب ہوں. اور بامعنی جملہ ایسا ہوتا ہے کہ جو آپ کو سمجھ آ رہا ہو. چھوٹا جملہ بنائیں، بامعنی بنائیں. جیسے ادب، بڑوں کا ادب کرنا چاہیے. اسی طرح سے سوال نمبر 4 ہے، واحد کی جمع لکھی. نیکی، نیکیاں. عادت، عادات. عادتیں بھی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ بات، باتیں. تہلک، تہلکات. سوال نمبر 5 اور 6 ٹک اینڈ کراس ہیں جو آپ نے کتاب پر دیکھ کر آپ نے ٹک اینڈ کراس لگانی ہے. اسی طرح سے سوال نمبر 7 ہے، استفہامیہ جملے اور انکاری جملے. مثال ہے استفہامیہ جملے کی کہ کیا ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے. تو اس کو آپ نے چینج کرنا ہے، تبدیل کرنا ہے. انکاری جملے میں کیا لگاتے ہیں؟ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. استفہامیہ جملے ہو گئے کیا ہمیں جھوٹ بولنا چاہیے، تو انکاری جملہ ہو گیا ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے. اسی طرح سے یہ کتب پہ کرنا ہے، اور یہ 3 جملے ہیں جو آپ نے مکمل کرنے ہیں. سوال نمبر 8 میں آپ کو الفاظ دیے گئے ہیں، ان کو ایک ٹیبل بنا ہوا ہے، اس میں ان کے حروف کو کسی کلر کی مدد سے آپ نے ہائی لائٹ کرنا ہے تاکہ وہ لفظ کے طور سامنے آ جائیں. اور اس کے بعد آپ نے اپنی ساری جو مشق ہے بچوں اس کا احاطہ کرنا ہے، اس کو چیک کرنا ہے کہ کہیں کوئی لفظ تو آپ سے غلط نہیں بنا، اس کی بناوٹ تو غلط نہیں ہے. لکھائی کا خاص خیال رکھیں. کامیابی کا معیار یہ ہے کہ درست تلفظ و روانی کے ساتھ آپ اردو پڑھ سکیں اور سوالات کے جوابات لکھ سکیں، اچھی اور بری عادات میں تمیز کر سکیں.
8वें ہفتے میں آج کا ہمارا عنوان ہے بچوں، صبح کی آمد۔ صبح کی آمد ایک نظم ہے جو اسماعیل میرٹی نے لکھی ہے۔ اسماعیل میرٹی بچوں کے شاعر ہیں اور انہوں نے بچوں کے لیے بہت خوبصورت نظمیں لکھی ہیں۔ مقاصد تدریس یہ ہیں بچوں کہ آپ درست تلفظ و روانی اور لے کے ساتھ نظم کو پڑھ سکیں، الفاظ کی معنی جان سکیں، بہاوالہ نظم سوالات کے جوابات حل کر سکیں، جلد سونے اور جلد جاگنے کے فوائد جان سکیں۔ اس میں کچھ الفاظ آئے ہیں بچوں جن کے معنی آپ کو آنے چاہیے۔ اس کے لیے آپ لغت کا بھی استعمال کر سکتے ہیں، لغت ڈکشنری، اور اس میں ہر لفظ کا مطلب معنی آپ کو آسانی سے ڈھونڈنے پر مل جاتا ہے، اور آپ کو ڈکشنری یعنی کہ لغت کا استعمال آنا بھی چاہیے۔ یہاں پہ کچھ الفاظ ہیں جن کے معنی یہ ہیں: چہچہا پرندوں کا خوشی میں بولنا، سہانا ہر کسی کو پسند آنے والا، ہوشیار بیدار چالاک، ٹٹولو تلاش کرو ڈھونڈو۔ نظم کا اخلاقی پہلو یہ ہے کہ بچوں ہمیں صبح سویرے اٹھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا سے دن کا آغاز کرنا چاہیے۔ صبح سویرے اٹھنے سے انسان سارا دن حشاش بشاش رہتا ہے، حشاش بشاش یعنی ایکٹیو رہتا ہے، تر و تازہ رہتا ہے اور اپنا کام احسن طور پر سر انجام دے سکتا ہے۔ صبح کا منظر بھی بہت سہانا ہوتا ہے، چڑیاں بول رہی ہوتی ہیں، گھاس پر اوس پڑی ہوتی ہے، شبنم پڑی ہوتی ہے اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے اور بہت ہی خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ اسی لیے ہمیں کہا جاتا ہے کہ صبح سویرے اٹھو، اپنے کام نپٹاؤ، اللہ کی حمد و ثنا کرو اور ہمارے دن کا آغاز تاکہ اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہو اور ہمارا تمام دن بہت اچھا گزرے۔ مشقی سوالات ہیں بچوں۔ اس کا بھی سوال نمبر 1 جو ہے وہ ہے زبانی ہے کہ صبح کے وقت کیسا منظر ہوتا ہے۔ تو ابھی ہم نے بہت اچھا اس پہ سیر حاصل تبصرہ کیا کہ صبح کا وقت تو بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے، سہانا ہوتا ہے، ٹھنڈی ہوا چل رہی ہوتی ہے، چڑیاں چہچہا رہی ہوتی ہیں، ہر چیز خوشی سے صبح کا استقبال کر رہی ہوتی ہے اور صبح کا منظر بہت ہی خوبصورت ہوتا ہے۔ اور صبح ہمارے لیے کیا پیغام لاتی ہے؟ تو صبح ہمارے لیے یہ پیغام لے کر آتی ہے کہ سویرا ہو گیا ہے، اللہ کا نام لو اور اپنا کام شروع کرو۔ دن کے آنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو دن کے آنے سے روشنی ہو جاتی ہے اور ہم اپنے کام احسن طریقے سے سر انجام دے سکتے ہیں۔ صبح کے وقت کیسی ہوا چلتی ہے؟ صبح کے وقت ٹھنڈی ہوا چلتی ہے۔ صبح سونے والوں کے لیے کیا پیغام لے کر آتی ہے؟ صبح سونے والوں کے لیے یہ پیغام لے کے آتی ہے کہ اٹھو، سورج طلوع ہو چکا ہے، روشنی پھیل چکی ہے، اللہ تعالیٰ کا نام لو اور اپنے کام کا آغاز کرو۔ اس کے بعد ہے بچوں سوال نمبر 3 ہے جو یہ خالی جگہ پر ہے۔ سوال نمبر 4 بھی خالی جگہ پر کرنی ہے آپ نے، اور سوال نمبر 5 میں آپ نے متضاد لکھنے ہیں۔ یہ میں آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیتی ہوں، کچھ بچوں کو اس میں مشکل ہوتی ہے۔ جیسے سوال نمبر 5 ہے: سورج مشرق سے نکلتا اور مغرب میں غروب ہوتا ہے۔ مشرق مغرب، اجالا ہوتے ہی اندھیرا ختم ہو گیا۔ اجالا اندھیرا، اندھیرا اجالا۔ زندگی میں خوشی اور غم آتے جاتے ہیں، خوشی غم۔ چائے ٹھنڈی ہو گئی ہے، گرم کر لو، ٹھنڈی گرم۔ وقت پر سونا اور وقت پر جاگنا اچھی عادت ہے، سونا جاگنا۔ سوال نمبر 6 ہے بچوں، دیے گئے الفاظ کے آگے واؤ اور نون غنہ لگا کر جمع بنائیں۔ جیسے بہار سے بہاروں، مرغ سے مرغوں، ہاتھ سے ہاتھوں، خوشی سے خوشیوں، وقت سے وقتوں، بستر سے بستروں، آنکھ سے آنکھوں، یاد سے یادوں۔ یہ تمام کام آپ نے بہت خوش خط لکھائی میں کرنا ہے بچوں۔ بناوٹ اور شوشوں کا بہت خیال رکھنا ہے۔ اپنی تمام مشق
لکھنے کے بعد اس کو زبانی یاد بھی کیا کریں اور اپنی املا بھی لیا کریں، تاکہ آپ کی اردو کی لکھائی بھی مؤثر ہو اور آپ کی پڑھنے میں بھی روانی ہو جائے۔ کامیابی کا معیار بچوں یہ ہے کہ آپ کا تلفظ اچھا ہو، پڑھنے میں روانی ہو، آپ اردو کی پڑھائی بہت اچھے طریقے سے کر سکیں، بہا والا نظم سوالات کے جوابات لکھ سکیں، صبح سویرے اٹھنے کے فوائد جان سکیں، دن کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے کریں، مناظر فطرت کو دیکھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں۔ اپنا اور دوسروں کا بہت خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت پر ہر وقت اس کا شکر ادا کریں، الحمدللہ ہر وقت کہا کریں، اے اللہ تیرا شکر ہے۔ آپ سے اجازت چاہتی ہوں، اللہ حافظ۔